بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد عجل فرج وللطيبين الطاهرين المعصومين. 40 کا دن ہے، روتی ہوئی آنکھوں سے سب امام زمانہ کو پرسا دیں. الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاغت الأرض ومنعت الزمان وأنت المستعان وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآله أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرضنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب للناس. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان أدركني أدركني الساعة على جال على جال على جال. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين. بآواز بلند صلوات. ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات. وعجل فرجهم. اما بعد یا علی. ایک مرتبہ پھر بآواز بلند نعرہ حیدری. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وما أرسلناك إلا رحمة
للعالمین. ایک بلند ترین صلوات. وعجل فرج. اذان واجب الاحترام. خالق کائنات اپنے حبیب کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے تجھے یہ مقام عطا کیا کہ ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اے حبیب تو صرف مکے یا مدینے یا قریش کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ تو عالمین کے لیے نبی ہے. اور عزیزان محترم اگر قرآن اٹھا کر دیکھیں خالق کائنات نے کسی اور نبی کو یہ مقام نہیں دیا. جتنے دیگر انبیاء تھے آدم سے خاتم تک ان سب کو نبی تو بنایا لیکن جب حضرت آدم کو نبوت عطا کی تو دوسرے سورے میں سورہ بقرہ میں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم کو نبی بنا رہا ہوں زمین کے لیے. آدم کو نبوت عطا کر رہا ہوں زمین کے لیے. پھر جب حضرت نوح کو انتخاب کیا تو سورہ مبارک ہے نوح میں کہا انا ارسلنا نوحا الی قومہ. ہم نوح کو نبی بنا رہے ہیں لیکن اس کی قوم کے لیے حضرت ابراہیم کو نبی بنایا. کہا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم تو ناس کے لیے ہے لوگوں کے لیے ہے دنیا کے لیے ہے. لوط کو نبی بنایا. فرمایا ولوط وقومہ. کسی نبی کو عالمین کے لیے نبی نہیں بنایا مگر جب اللہ نے خود اپنا تعارف کروایا تو قرآن کے پہلے سورے میں سورہ الحمد نے کہا الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس خدا کی جو عالمین کا رب ہے. تو جس طرح میں رب العالمین ہوں میرا حبیب رحمت للعالمین ہے. جس طرح میں رب العالمین اسی طرح میرا حبیب رحمتن للعالمین ہے. اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے رسول رحمتن للعالمین لیکن رحمت کی معنی کیا ہے رحمت کا ترجمہ کیا ہے؟ تو شیعہ علماء نہیں اہل سنت کے بہت بڑے عالم امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ رحمت کا مطلب کیا ہے رحمت کی معنی کیا ہے. امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں الرحمت حل المشکلات. جہاں رحمت آتی ہے ادھر سے مشکل ٹلتی ہے. جہاں رحمت آ جائے وہاں مشکل نہیں رہتی. جہاں رحمت آ جائے وہاں مشکل کشائی ہو جاتی ہے. تو بس عزیزان محترم اسی لیے تو ہم جب بھی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں یا رحمت للعالمین کو پکارتے ہیں یا ان کے جانشین کو پکارتے ہیں. کیونکہ رحمت کی معنی ہے حل المشکلات. رحمت کی معنی ہے مشکلات کا حل ہونا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حادثے شاعر کہتا ہے حادثے جب مجھے رہ سے ہٹانے آئے. حادثے جب مجھے راہ سے ہٹانے آئے لوگ جب مجھے مشکل میں ستانے آئے. حادثے جب مجھے راہ سے ہٹانے آئے لوگ جب مجھے مشکل میں ستانے آئے میں نے گھبرا کے کہا مولا علی ادرکنی. میں نے گھبرا کے کہا مولا علی ادرکنی. انبیاء بڑھ کر میرا ہاتھ بٹانے آئے. ہم جب بھی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو مشکل کشا رسول سے مشکل کشا مولا علی سے مدد مانگتے. اچھا اب رسول ہیں رحمتن للعالمین. عالمین کے لیے رحمت ہے. جب عالمین کے لیے کیا مطلب یعنی ایک جگہ کے لیے نہیں ایک انسان کے لیے نہیں ایک گروہ کے لیے نہیں ایک گروپ کے لیے نہیں عالمین کے لیے. جب عالمین کے لیے رحمت ہے تو عالمین کی ہر کتاب میں ان کا ذکر ہوگا. عالمین کی ہر کتاب میں جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان میں ان کا ذکر موجود ہوگا. کیونکہ کل میں نے وعدہ کیا کہ آپ کو آج رسول کے فضائل توریت و انجیل سے سناتا ہوں. اگر وقت رہا تو انجیل سے بھی سناؤں گا لیکن توریت سے سنیے. ڈیوٹرونومی یہ چیپٹر کا نام ہے. تورات
ओल्ड टेस्टामेंट इंग्लिश में कहते हैं चैप्टर ड्यूटरोनोमी, चैप्टर का नंबर भी 18, चैप्टर की आयत भी 18, ड्यूटरोनोमी 18 वर्स नंबर 18। बहुत प्यारी आयत। अल्लाह ने अपने रसूल के फजाइल सुनाए, लेकिन किससे जिक्र किया? हजरत मूसा से कहा ए मूसा कलीमुल्लाह, आई विल सेंड देम अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग देयर ओन नेशन लाइक यू। तवज्जो का तालिब, ए मूसा तेरे बाद एक नबी आएगा, ए मूसा तेरे बाद एक रसूल आएगा। ड्यूटरोनोमी 18 में वर्स नंबर 18 में आज भी जाके देख ले, ए मूसा तेरे बाद एक नबी आएगा जो तेरी शबी होगा। अब यहां पे तवज्जो फरमाइएगा, मूसा तेरे बाद एक नबी आएगा जो तेरी मानंद होगा, लाइक यू, तेरी शबी होगा। अब हम यहां पे कहते हैं वो रसूल कौन है, वो नबी कौन है? हमारे नबी हैं। लेकिन ईसाई कहते हैं नहीं, वो हजरत ईसा है, क्योंकि हजरत मूसा से अल्लाह ने कहा वो नबी तेरे बाद आएगा, और मूसा के बाद कौन आए? हजरत ईसा है। हम कहते हैं ठीक है हजरत ईसा है, लेकिन कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, एक दलील तो काफी नहीं, और दलाइल भी पेश कीजिए। इंशाअल्लाह अभी देखिए हम दलाइल पेश करते हैं और साबित करते हैं कि ड्यूटरोनोमी 18 वर्स नंबर 18 में जिस नबी का जिक्र आया है वो नबी मुस्तफा का जिक्र है। सलावत पढ़े बावाज़े बुलंद। वाजिल फरज। अच्छा, पहली दलील, हजरत ईसा की विलादत का लाभ सुन चुके हैं। उनकी विलादत एक इस्तिस्नाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विलादत थी, बगैर वालिद के थी। लेकिन हजरत मूसा की विलादत भी मामूली जैसे होती है, हमारे रसूल की विलादत भी मामूली जैसे होती है। तो हजरत ईसा की विलादत हजरत मूसा की विलादत से नहीं मिलती, तो कैसे कहेंगे कि हजरत मूसा और ईसा एक जैसे? अच्छा, दूसरी दलील, हजरत मूसा की पूरी दुनिया में जहां चले जाइए कब्र नहीं मिलेगी, क्योंकि हजरत ईसा जिंदा है, ये हमारा अकीदा है, बाज ईसाइयों का भी ये अकीदा। हजरत ईसा की कब्र नहीं, लेकिन हजरत मूसा की भी कब्र है, हमारे रसूल की भी कब्र है। अच्छा, तीसरी दलील, हजरत ईसा ने कुरान तौरात इंजील के मुताबिक जिंदगी भर कभी शादी नहीं की, और हमारे रसूल ने भी शादी की, हजरत मूसा ने भी शादी की। अब बैचलर शादीशुदा के बराबर कैसे हो सकता है? अच्छा, ये तीन दलीलें सुन ली। अब चौथी दलील, हजरत मूसा ने फिरऔन के जुल्म की वजह से अपने शहर से हिजरत की, यहां हमारे रसूल ने भी अपने जमाने के मुशरिकीन के जुल्म की वजह से हिजरत की। अब वहां पे गौर फरमाइए, खास तवज्जुहात का तालिब हूं, वहां पे अल्लाह ने हजरत मूसा को एक बेटी अता की है, और यहां पे अल्लाह ने हमारे रसूल को भी एक बेटी अता की है। वहां पे अल्लाह ने हजरत मूसा को एक चचाजाद भाई दिया है जिसका नाम हारून है, और यहां पे अल्लाह ने रसूल को एक चचाजाद भाई दिया है जिसका नाम अली है। तवज्जो है ना, अल्लाह के रसूल की हदीस है, शिया सुन्नी उलमा ने लिखा, या अली अंत मिन्नी बेमंजिलते हारूना में मूसा, तू हारून की मानद में मूसा की मानद। अब सुनिए, वहां पर हजरत हारून का निकाह हजरत मूसा की बेटी से हुआ, यहां पर मौला अली का निकाह रसूल की बेटी फातिमा से हुआ। और वहां पे मौजूदा सुनिए जालिम मोहतरम, वहां पे अल्लाह ने हारून को तीन बेटे दिए। तवज्जुहात का तालिब हूं, एक का नाम था शब्बर, एक का नाम था शब्बीर, एक का नाम था मुशब्बर। इब्रानी जबान के लफ्ज हैं, अगर शब्बर को इब्रानी से अरबी में तर्जुमा करे तो हसन बनता है, अगर शब्बीर को करे तो हुसैन बनता है, और अगर मुशब्बर को करे तो मुहसिन बनता है। आपने देखा जाने मोहतरम, अब कौन सा नबी ड्यूटरोनोमी 18 वर्स नंबर 18 से ज्यादा शबी है? नहीं बल्कि और आगे चलिए, हैरत है, हैरत जाने मोहतरम, गौर फरमाइए, वहां पर अल्लाह ने हजरत मूसा को 12 जानशीन दिए थे। तवज्जो, वहां अल्लाह ने हजरत मूसा को 12 जानशीन अता किए थे, यहां अल्लाह ने हमारे रसूल को भी 12 जानशीन अता किए। वहां हजरत मूसा के पहले जानशीन उनके चचाजाद भाई हजरत हारून थे, यहां रसूल के पहले जानशीन उनके चचाजाद भाई मेरे मौला अली है। वहां पर हजरत मूसा के आखिरी जानशीन हजरत ईसा है, जो आज भी जिंदा है और आने वाले हैं।
ہے، اور یہاں پہ ہمارے رسول کے بھی آخری جانشین امام مہدی ہے، آج بھی زندہ ہے، آنے والے ہیں۔ بھائی دیکھیے، اب وہ نبی جس کا ذکر توریت میں آیا ڈیوٹرونومی 18 ورس نمبر 18 میں، وہ نبی کون ہے؟ ہمارے ہی نبی ہیں۔ قرآن کی آیت بھی سنا دوں، سورہ مزمل آیت نمبر 15، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا ویسے ہم نے تمہاری طرف محمد مصطفیٰ کو۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ واجل فرد۔ اچھا، اب اس کے بعد جو جملہ ہے بڑا پیارا ہے، جا کے آپ دیکھ لیجیے گا، گارنٹیڈ یہ آج بھی موجود ہے، کیونکہ بائبل میں بہت ساری تعریفات کی، بائبل میں توریت انجیل زبور میں بہت ساری تعریفات ہوئی، بلکہ آج بھی اگر آپ دیکھیں خود عیسائیوں نے کتابیں لکھی ہیں 50,000 ایررز ان بائبل، انہوں نے خود یہ 50,000 غلطیاں اپنی کتاب سے نکالی ہیں، اس کے باوجود کہ ان کی کتابوں میں غلطیاں ہیں، اس کے باوجود کہ وہ تحریف کرتے ہیں، لیکن معجزہ تو یہ ہے کہ آج بھی مولا کا نام موجود ہے، نکالنے کے باوجود آج بھی مولا کا نام موجود ہے۔ اب عزیزان محترم، دوسری جو آیت ہے وہ ہلا دینے والی، کہ اللہ نے کہا موسیٰ، پہلے کہا I will send a prophet like you، ایک پروفٹ آئے گا، ایک نبی ہے تیرے بعد آئے گا اور تیری طرح ہوگا، تیری مانند ہوگا، لیکن اب کہا وہ جو نبی آئے گا نا، وہ جو نبی تیرے بعد آئے گا، وہ جو رسول تیرے بعد آئے گا، he will say what I will command to him۔ توجہ نہیں فرمایا اس جملے پہ آپ نے، he will say what I will command to him۔ بھائی یہ آیت کیا بتلا رہی ہے؟ کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا، وہ وہی کہے گا جو میں اسے کہوں گا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ وعجل فرجہم۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے عصمت کی جب مجلس پڑھی تھی عصمت کے موضوع پر، تو اس میں آپ کو سنایا تھا کہ قرآن میں سورہ نجم میں بھی یہی آیت ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ انجیل جون 16 میں بھی یہی آیت ہے کہ he will not speak on his own authority، کہ یہ نبی اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہتا، بس جب کبھی کچھ کہہ دیا تو اللہ کے حکم کے مطابق کہہ دیا۔ یہ ہے میرے مولا کا مقام، اور مولا کی محبت ہے۔ کل ہم نے محبت پہ اشارہ کیا تھا، گفتگو کی تھی کہ مولا کی محبت ہے ہم سب کے دلوں میں۔ مولا کی محبت ہر شیعہ کے دل میں ہے، رسول کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ یہ محبتیں ہمیں آج یہاں کھینچ رہی ہیں کہ آج ہمارا نوکری کا دن ہے، ہم اپنی نوکری چھوڑ کر یہاں آئے ہیں۔ یہ محبت ہے نا، پیسے سے محبت ہے لیکن پیسے سے زیادہ حسین سے محبت ہے۔ نوکری سے محبت تو ہے کیونکہ اسی سے گزارا ہونا ہے، لیکن نوکری سے زیادہ حسین سے محبت ہے۔ تبھی تو انہوں نے کہا جائے نوکری تو جائے، لیکن 40 حسینی کے دن مجلس نہ جائے۔ یہی چیز ہمیں کھینچ کر آئی نا کہ بھائی نوکری جانی ہے تو جائے، وہ ہمیں نکال دے تو نکال دے، لیکن مجلس حسین 40 کے دن ہم نہیں چھوڑیں گے۔ مجلس حسین 40 کے دن ہم چھوڑنے نہیں دیں گے۔ موت آنی ہے تو آئے، لیکن مجلس حسین ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ یہ کیا مطلب؟ یہ محبت ہے، یہ عشق حسین ہے، یہ عشق اہل بیت ہے، یہ عشق رسول ہے، عشق علی ہے، عشق اہل بیت ہے جو آج ہم سب کو یہاں لے کر آیا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، کل گفتگو کی عشق کا مطلب کیا ہے، محبت کی معنی کیا ہے؟ محبت کی معنی ہے اطاعت۔ ہم سب رسول سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کا تقاضا اطاعت ہے، اور اطاعت ہم نے کی تو ہم نے مولا علی کو مانا۔ ابھی رسول نے یہی تو کہا تھا نا، رسول نے غدیر خم میں کہا علی کو مولا مانو، ہم نے اطاعت کی تو مولا مان لیا۔ ہاں بھائی، رسول نے کہا، علی نے کہا حسن کو میرے بعد امام مانو، ہم نے اطاعت کی تو مولا حسن کو امام مان لیا۔ لیکن عزیزان محترم، ہم مولا علی کی ذات کو الحمدللہ مانتے ہیں، کوئی شیعہ نہیں جو مولا علی کی ذات کو نہ مانے، لیکن کبھی کبھار ہم مولا علی کی بات کو نہیں مانتے۔ یہ بڑی پرابلم ہے۔ ہم ذات کو مانتے ہیں، اور وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو ذات علی کو نہ مانے، وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو علی کو نہ مانے۔ ہر شیعہ علی کو مانتا ہے، ہر شیعہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے مولا علی کے اسم گرامی پہ، لیکن مولا علی کی ذات کو مانتے ہو تو ساتھ میں مولا کی بات کو بھی مانو۔ دیکھیے، ذات اور بات ان دونوں کو ساتھ مانو۔ جیسے مولا کا عشق ہے، مولا کی ذات کو مانتے ہیں، اسی طرح مولا کی بات کو۔ اچھا، مولا کی بات کیا ہے؟ مولا کا فرمان کیا ہے؟ مولا کا حکم کیا ہے؟ مولا ہم سے چاہتے کیا ہے؟ کیا مولا یہ چاہتے ہیں ابھی ہم اپنا سر کٹا دیں؟
کیا مولا یہ چاہتے ہیں ابھی ہم ملینز بلینز ڈالر جو پیسہ ہے سارا دے دیں؟ کیا مولا یہ باتیں چاہتے ہیں؟ نہیں، مولا تو ہم سے بہت چھوٹی چیز چاہتے ہیں. کل میں نے اشارہ کیا، آج ذرا کھول کے گفتگو کروں. مولا تو ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کبھی گناہ نہ کرو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے. مولا کبھی حرام کام نہ کرو، کبھی آنکھوں سے حرام کام نہ کرو، کبھی کان سے حرام چیز نہ سنو، کبھی زبان سے حرام بات نہ کہو، کبھی ہاتھوں سے حرام نہ کرو، کبھی پاؤں سے حرام نہ کرو، کبھی شکم میں کوئی حرام نہ جائے. ساتوں اعضاء جو اللہ نے دیے ہیں ان سے کبھی حرام نہ کرو. اور ذرا بریکٹ میں یہ بات کہتا چلوں، ذرا انسان سوچ لے، آج انشاءاللہ آپ چیخ چیخ کے روئیں گے. کن سے؟ ان آنسوؤں سے بہیں گے نا، ان آنکھوں سے روئیں گے نا، آپ سر پہ پیٹیں گے، ان ہاتھوں سے پیٹیں گے نا، سینے پہ پیٹیں گے، ان ہاتھوں سے پیٹیں گے نا. لیکن ذرا انسان تصور کرے، جس آنکھ سے میں غم حسین میں آنسو بہاتا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے اس آنکھ کو میں گناہ کی نجاست میں ڈال دوں؟ یقین جانی آپ کی آنکھ ابھی معمولی آنکھ نہیں. جیسے علم حضرت عباس کا احترام ہے، واجب ہے ہر انسان پہ علم حضرت عباس کا احترام کرے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی گستاخ آ جائے اور علم عباس کو زمین پہ گرا دے، آپ اسے چھوڑیں گے؟ آپ برداشت نہیں کریں گے، آپ اس کا حشر نشر کر دیں گے. علم عباس کو زمین پہ پھینک رہا ہے. اذان محترم جب آپ آتے ہیں نا یہاں پر، آپ کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. اپنا مقام سمجھیے. آپ کی آنکھیں جو غم حسین میں روتی ہیں یہ اب علم عباس کے برابر ہو گئی ہیں. آپ کے ہاتھ جو سینے پہ لگتے ہیں حسین کے غم میں، یہ اب علم عباس کے برابر ہو گئے. اب کتنی بری بات ہے کہ ہم یہاں سے نکلے انہی آنکھوں سے، جن آنکھوں سے ہم نے غم زینب میں گریہ کیا، ان آنکھوں سے جا کے نامحرم کو دیکھ کر ہم اس علم عباس کو زمین پہ گرا دیں. جن ہاتھوں سے ہم نے ماتم کیا، جن ہاتھوں سے ہم نے سر پہ پیٹا، یہ اب علم عباس ہے. فرشتے ان ہاتھوں کو چومتے ہیں، فرشتے ان قدموں کو چومتے ہیں جو یہاں پر آئے. کتنی بری بات ہے کہ ان قدموں سے اب ہم بری جگہ پہ جائیں، گناہ کے لیے جائیں، ان ہاتھوں سے ہم گناہ کریں. اپنا مقام سمجھیے. یہاں پہ آپ آ گئے، آپ کی آنکھوں نے گریہ کیا، علم عباس ہو گئی. آپ کے ہاتھوں نے ماتم کیا، علم عباس کے برابر ہو گئے. بہت مقام مل گیا. لیکن خدا را اس مقام کا احترام کیجیے. جیسے اگر کوئی علم عباس کی توہین کرے آپ برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ آنکھیں بھی اسی کے قریب ہیں، یہ ہاتھ بھی اسی کے قریب ہیں جو غم حسین میں روئیں. تو کوشش کیجیے گناہ نہ کرے. اور اہل بیت نے ہم سے یہی چاہا، اہل بیت کی بات یہی ہے. الحمدللہ کوئی شیعہ نہیں میں نے کہا جو ذات علی کو نہ مانے، لیکن بات کو بھی مانیے. ذان محترم میں نے کہا اہل بیت نے کچھ بھی نہیں کہا، بس ایک خواہش کی کہ دیکھو تو کبھی گناہ نہ کر، کبھی برا عمل نہ کر، کبھی حرام کام نہ کر. اچھا ایک شخص آیا میرے مولا کے پاس، کہا مولا میں کوشش تو بڑی کرتا ہوں تاکہ گناہ نہ کروں لیکن نہیں ہوتا. مولا نے اسے دو باتیں بتائیں. مولا نے کہا اگر تو چاہتا ہے، اگر تو کنٹرول نہیں کر سکتا، اگر تو چاہتا ہے تو جتنا گناہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے، مگر جتنا گناہ کرنا چاہتا ہے کر لے، مگر اس پہ توجہ فرمائی، مگر ایسی جگہ پہ گناہ کر جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھتا ہو. ہے ایسی کوئی جگہ جہاں ہمارا رب نہ دیکھتا ہو؟ ایک باپ تھا، اس نے اپنے 3 بچوں کو مرغیاں دی، کہا مرغیوں کو ایسی جگہ ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی تجھے نہ دیکھے. ایک گیا گھر کی بیسمنٹ میں زیر زمین میں مرغی ذبح کی، دروازہ لاک کیا، دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا، مرغی ذبح کر کے آ گیا. ہم یہی کرتے ہیں نا، دروازہ بند ہو گیا، گھر بند ہو گیا، کوئی نہیں دیکھ رہا اور پھر گناہ کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ مولا امام زمانہ دیکھ رہے ہیں. دوسرا گیا جنگل و بیابان میں گیا، اس نے دیکھا چاروں طرف کوئی نہیں دیکھ رہا اور اس نے مرغی ذبح کر لی اور وہ بھی آ گیا. ہم یہی کرتے ہیں نا، جہاں کوئی نہیں دیکھتا گناہ کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں. اللہ اکبر. مگر تیسرا بیٹا مرغی صحیح و سلامت زندہ لے کر آیا بغیر ذبح کیے. باپ نے کہا بھائی کیا بات ہے، دوسرے دو نے ذبح کر لی، تم نے کیوں نہیں ذبح کی؟ کہا بابا جان آپ نے جو شرط رکھی تھی بڑی سخت تھی. آپ نے شرط یہ رکھی تھی مرغی کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے. بابا میں جہاں جا رہا تھا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا. ہم جہاں جا رہے ہیں ہمارے مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں. میں نے کل کہا تھا کم از کم بی بی سکینہ کی رضایت کے لیے، بی بی سکینہ کو خوش رکھنے کے لیے ہم گناہ چھوڑ دیں. اب آج کے بعد ہم گناہ نہ کریں. جب بھی شیطان گناہ کی طرف لے جائے وسوسہ کرے، فوراً یاد آ جائے سکینہ نے تماچے اس لیے نہیں کھائے تھے کہ میں گناہ کروں. جب بھی شیطان گمراہ کرے، جب بھی شیطان گناہ کی طرف لے جائے، فوراً یہ سوچیے بی بی زینب نے 4 بار اس لیے نہیں کی تھی کہ میں آج گناہ کی طرف چلا جاؤں. جب بھی شیطان گناہ کی طرف لے جائے
کربلا کا واقعہ ہے نا، یاد ہے، بچپن سے سنتے آتے ہیں نا کربلا میں کیا کیا گزرا اہل بیت میں، بس وہ واقعہ فوراً ذہن میں لے کر آئیے۔ اہل بیت نے قربانیاں اس لیے نہیں دی کہ ہم گناہ کریں، اہل بیت نے سر کٹوا دیے، بیویوں نے چادریں قربان کر دی، بیویوں نے زنجیریں پہنی، سکینہ نے تماچے کھائے، زینب نے تازیانے کھائے، سجاد نے زور دے گئے۔ کیوں عزیزان محترم؟ بس اس لیے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، اور اگر ہم پھر گناہ کریں ان کا دل تڑپے گا۔ آئیے دعا کریں، بار الہ 10 دنوں سے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، میرے اللہ، میرے مولا، میرے آقا آج ہمیں یہ طاقت دے دے، یہ قدرت دے دے کہ ہم گناہوں پہ کنٹرول کر لیں۔ کم از کم آج 40 کے بعد جب تک زندہ ہے زینب کا دل نہ تڑپائے۔ سب مل کے کہیں السلام علی الحسین، بلند آواز السلام وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ میرے اللہ آج میرا سلام، آج جتنا چیخ چیخے رو سکتے ہو رونا، آج نہ شرمانا، اگر آج شرماؤ گے، آج نہیں رو گے تو پھر کب رو گے؟ جس کو رونا نہیں آتا رونے کی شکل بنا دے۔ بیوی زہرا سب کو دیکھ رہی ہے، اور جو روتا ہے بیوی اس کو دعائیں دیتی ہے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ اس مظلوم امام کا، جسے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کسی نے آ کے سلام بھی نہ کیا۔ سمجھ گئے کون؟ راوی کہتا ہے بازار تھا میں نے ایک قیدی دیکھا، بڑا مظلوم قیدی لگ رہا تھا، میں نے قیدی کو دور سے کہا السلام علیکم، میرا سلام تجھ پہ قیدی۔ قیدی نے کہا اے سلام کرنے والے دوبارہ سلام کرو۔ راوی کہتا ہے میں نے پھر سلام کیا، قیدی نے کہا پھر دوبارہ سلام کرو۔ میں نے کہا قیدی کیا کبھی کسی نے تجھے سلام نہیں کیا؟ قیدی نے روکے کہا نہیں ایسی بات نہیں، ہم تو وہ ہیں جن پہ خدا سلام کرتا ہے، مگر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کسی نے سلام بھی نہیں کیا۔ ظالموں نے پتھر بڑے مارے مگر سلام نہ کیا۔ روایت کے الفاظ ہیں زندان شام
زندان شام کچھ اس طرح تھا، آگے سے جو بھی گزرنا چاہتا تھا گزر سکتا تھا۔ روایت کے الفاظ ہیں، ایک شکارچی ایک ہرنی کو شکار کر کے زندان شام سے گزر رہا تھا۔ جیسے ہرنی زندان شام کے قریب پہنچی، ہرنی شکارچی سے خود کو بچا کے زندہ کی طرف دوڑی اور امام زین العابدین کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہتی؟ السلام علیکہ ایھا الامام الغریب، میرا سلام تجھ پہ میرے غریب سلام کیا۔ اور پھر مولا کو کچھ سنانے لگی، ہرنی حیوان ہے، امام سے بات کر رہی ہے لیکن نہیں معلوم کیا کہہ رہی ہے، امام زار قطار رو رہے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے ہرنی امام سے کیا کہتی ہے؟ ہرنی رو کے کہتی ہے میرے مولا شکارچی مجھے شکار کر کے لے جا رہا ہے، مجھے معلوم ہے مجھے ذبح کر دے گا، میں موت سے نہیں ڈرتی، لیکن میرے مولا میرے گھر میں میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، آئے انہیں پیاس لگ رہی ہے، مولا شکارچی سے کہیے بس تھوڑی دیر کی مہلت دے، میں بچوں کو دودھ پلا کے آؤں۔ ہائے سجاد اس لیے رو رہے ہوں گے، اصغر بھی پیاس زیادہ۔ عزیز شکارچی نے یہ منظر دیکھا، بڑا حیران ہو گیا۔ امام نے کہا شکارچی اس ہرنی کو چھوڑ دے، اسے گھر جانے دے۔ شکارچی کہتا ہے اس ہرنی کو اگر چھوڑ دو یزید مجھے پیسہ نہیں دے گا۔ اب سنیے امام کی کرامت، معجزہ۔ امام کہتے ہیں اگر تو پیسہ چاہتا ہے تو میں تجھے پیسہ دوں گا۔ اب جب امام نے یہ جملہ کہا، شکارچی نے پاؤں سے سر تک امام کو دیکھا اور کہا آپ جس کا امامہ جلا ہوا ہے، آپ جس کے ہاتھوں میں ہتھ گریا، آپ مجھے کیا دیں گے؟ روایت میں ملتا ہے مولا امام سجاد نے مٹی اٹھائی اس کی جھولیوں میں ڈال دی، سونا بن گیا، جواہرات بن گئے۔ اب یہ شکارچی سمجھا یہ گزار رہی ہے، روتا روتا شام کی گلیوں میں چلا گیا اور کہنے لگا اے شامیوں بدبختوں، جسے تو باغی کہتے تھے وہ تو وہ ہے جسے ہرنی نے اس طرح سلام کیا، السلام ایھا الامام الغریب۔ اے شامیوں قید میں تو وہ ہے جس نے مٹی سے سونا بنا دیا۔ اب یہ جہاں جا رہا ہے مولا کے فضائل سنا رہا ہے۔ یہ خبر یزید تک پہنچی، یزید نے شکارچی کو بلایا، شکارچی نے کہا ہوگا یزید تجھے شرم نہیں آتی، اولاد رسول کو قیدی بنایا ہوا ہے اور ہم سے کہا کہ یہ باغی ہے۔ یزید کو غصہ آیا، یزید نے کہا اس کا سر قلم کر دو۔ عزیزوں
اب اس شکارچی کی ایک بیوی تھی اور 4 بچے تھے. جب یزید نے سر قلم کیا بچے یتیم ہوئے. بیوہ خاتون زندہ میں امام کے پاس آئی. کا مولا اپنے ہرنی کو بچوں تک پہنچایا. مولا مجھے یقین ہے اگر آپ دعا کریں گے میرا میاں بھی زندہ ہو جائے گا. اب مولا نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. جناب زینب کو بھی بلایا ہوگا, ام کلثوم کو بھی بلایا ہوگا. ساری سید زادیاں آئی. کہا میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. مجھے نہیں معلوم مولا نے کس طرح دعا مانگی. شاید روتی ہوئی آنکھوں سے کہا ہو میرے اللہ تجھے اکبر کے کلیجے کی قسم, میرے اللہ تجھے اصغر کے گلے کی قسم, میرے اللہ تجھے زینب کی چادر کی قسم. اب یہ مومن شکارچی زندہ ہو گیا. اب یہ خبر پورے شام میں پھیلی. شام کی عورتوں کو خبر ملی جس بی بی پہ پتھر مارتے تھے وہ زہرا کی بیٹی ہے. شام کی مومنات نے کہا ہم گھر میں کھانا نہیں پکائیں گی جب تک سید زادیاں آزاد نہ ہو. یہ خبر یزید تک پہنچی. شام کے سارے مرد آئے. کہا یزید گھر میں کھانا نہیں پک رہا, سید زادیوں کو آزاد کر دے, رہا کر دے. اب جب حالات بہت بگڑے ایک دن آدھی رات کو یزید نے پیغام بھیجا کہ سید الساجدین کو لے کر آؤ. آدھی رات تھی. داروغہ زندہ نے کہا مولا یزید آپ کو بلا رہا ہے. مولا نے کہا داروغہ زندہ اگر اجازت دے تو کل صبح. کیوں مولا؟ مولا نے کہا کیونکہ ہاتھوں پیروں میں زنجیریں ہیں, اگر میں اٹھوں گا زنجیروں کی آواز سے یہ ننھے ننھے بچے اٹھ جائیں. ابھی ابھی رو رو کے داروغہ زندان نے بات نہیں مانی. کہا نہیں حکم آیا بھی چلنا ہے. مولا اٹھے زنجیریں ہلی زینب کی آنکھیں کھلی. مولا کو پکڑ لیا سجاد بیٹا نہ جانا کہیں تجھے بھی نوار دے. مولا نے کہا زینب پپی اماں نہ گھبرا, یزید میرا قاتل نہیں ہوگا. مولا چلے. یزید نے کہا اے امام سجاد آپ کا جو اتنا دعویٰ ہے کہ آپ معجزے دکھاتے ہیں میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں, رہا کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایک شرط ہے. مولا نے فرمایا کیا شرط ہے؟ یزید نے کہا امام سجاد شرط یہ ہے میں معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں. ہائے بھری دربار میں بہن زینب بھائی حسین کو پکارے, اگر حسین کا سر آ گیا میں چھوڑ دوں گا. اب یہ خبر
پورے شام شہر میں پھیل گئی. جتنی مومنات تھی روتی روتی مولا حسین کے سر کے قریب آئے, ہاتھ جوڑ کے کہا مولا کچھ مانگنا چاہتی ہے. عجب نہیں مولا نے پوچھا ہوگا, کہا ہوگا اے مومنات ذرا سوچ کے مانگنا, میں عرش کربلا میں قربان کر کے آیا ہوں. مومنات نے رو کے کہا مولا کوئی بڑی چیز نہیں, بس ایک خواہش ہے, ہائے غیروں کے دربار میں جب بہن بلائے گی مولا چلے جائیے گا. مولا نے کہا ہوگا نہ گھبراؤ, زینب کو بلانا تو دو. عزیز دربار لگ گئی, ساری مومنات کھڑی ہیں, مولا حسین کا سر نیزے پر ہے. اب جناب زینب نے بلانا ہے, کس طرح بلایا ہوگا مجھے نہیں معلوم, مگر میرا دل کہتا ہے جب زینب نے حسین کا سر نیزے پہ دیکھا ہوگا, زبان سے کچھ نہیں کہا ہوگا, اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوگا. او بھائی زنجیروں کو دیکھو, او بھائی حسین کا سر نیزے سے اٹھا, ہائے زینب کا طواف کرنے لگا. بیوی نے کہا ہوگا حسین میری گود میں کیوں نہیں آتے. حسین نے روکے گا سکینہ